جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. صحابی کا نام کیا ہے؟ ہاں بھی چھوٹے، کیا نام ہے صحابی کا؟ ہاں توجہ سے بیٹھے ہیں تو توجہ سے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے. صحابی کے نام کیا؟ عبداللہ ابن عباس. وہ بھی آپ کی طرح بیٹا چھوٹے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے ہیں تو جناب عبداللہ ابن عباس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، اور انہوں نے آپ کی بہت سی احادیث امت کو بتائی. آج ہم 10 سال کے بچے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ابھی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ابھی اس کو دعائیں یاد کروانے کا وقت نہیں ہے، قرآن پاک سیکھ لے گا، ابھی بڑی عمر پڑی ہے. اور کتنے سال کا ہو چکا ہے؟ لیکن انگلش اتنی ضروری ہے کہ 3.5 سال کا ہو جائے تو اسکول میں داخل ہونا چاہیے. دین کی باری آئے 10 سال کا بھی ہو جائے تو چھوٹا ہے، انگلش سیکھنے کی باری آئے 3.5 سال کا ہو تو بڑا ہے. یہ ہمارا دوہرا معیار ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں. کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہی بچے جب آپ کے گھر سے نکلتے ہیں، کالج میں پہنچتے ہیں، یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں، امریکہ میں تعلیم کے لیے پہنچتے ہیں، انگلینڈ میں پہنچتے ہیں، روس میں پہنچتے ہیں، تو چونکہ ان کے پاس دینی تعلیم اور تربیت صحیح معنوں میں نہیں ہوتی، تو وہاں جب ان کے سامنے اسلام کے خلاف، اللہ کی ذات کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شکوک و شبہات رکھے جاتے ہیں تو وہ ان شکوک و شبہات سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہا ہے. یہ خاک اعلیٰ تعلیم ہے جس کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہو رہا ہے، اپنے رب کو بھول رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہا ہے. یہ اعلیٰ تعلیم ہے. میرے بھائیوں، یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے آپ کو. ان سے پوچھئے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے. آپ اس اولاد کے ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں روز قیامت آپ سے سوال کیا جائے گا. تو آج جو حدیث بتانے لگا ہوں یہ آپ سے نقل کرنے والے صحابی کے نام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آل بیت میں سے ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ کے گھر میں گزاری، اور یہ وہ خالہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم ہے. خالہ کا نام کیا ہوا؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ حضرت جی کون بتائے گا؟ بتائیے. نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جو عبداللہ ابن عباس کی خالہ لگتی ہیں؟ چلیں انڈیا کی 3-4 اداکاروں کے نام پوچھوں. افسوس ہے میرے بھائی، مسلمان تیرے پہ افسوس ہے. ابھی کھلاڑیوں کے نام پوچھوں، اداکاروں کے نام پوچھوں، گلوکاراؤں کے نام پوچھوں، سیاستدانوں کے نام پوچھوں، سائنسدانوں کے نام پوچھوں تو آپ بتائیں گے. ورلڈ ریکارڈ آپ بتائیں گے کہ سب سے لمبا انسان کون سا ہے، سب سے چھوٹے قد والا کون سا ہے، کس بادشاہ نے سب سے زیادہ حکومت کی ہے، کون سا سائنسدان سب سے آگے جا رہا ہے. یہ سب معلومات ہمارے پاس ہیں. اگر نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے، دین کے بارے میں نہیں ہے. چلیں اگر آپ میں سے کسی کے ضمیر کو جھنجھوڑنے میں اگر میں کامیاب ہو چکا ہوں اور وہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی کتاب کا مطالعہ کرے تو وہ کتاب کون سی ہونی چاہیے؟ نام بتائیے ذرا. الرحیق المختوم. کتاب کا نام کیا ہے؟ الرحیق المختوم. یہ نام میں کیوں لے رہا ہوں کہ آپ نے خریدنی ہے اور پڑھنی ہے. حلال کی کمائی سے انتظار نہیں کرنا کو گفٹ میں دے گا. کیا کرنی ہے؟
خریدنی ہے. کیا کرنی ہے؟ خریدنی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ الرحیق المختوم. یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے کہ جب کئی سال پہلے مکہ میں سیرت کا مقابلہ ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کون سب سے اچھی کتاب لکھے گا اور دنیا کی زندہ زبانوں میں لکھے گا، تو جو کتاب اول قرار پائی تھی وہ آپ کے ہندوستان کے ممتاز عالم دین مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی تھی اور عربی میں تھی. اول قرار پائی. لکھنے والے عربی نہیں ہے، کتاب عربی میں ہے اور اول قرار پائی ہے. پھر انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا. تو یہ کتاب میرے بھائی خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنی بیگم کو بھی پڑھائیں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تعلق سے ہمارے پاس درست معلومات ہو. پہلے اس کے کہ ہمارا بچہ ان کالجوں میں پہنچے، ان یونیورسٹیوں میں پہنچے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، وہ مرحلہ آنے سے پہلے آپ کے بچے کے پاس آپ کے تعلق سے درست معلومات ہونی چاہیے. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے نمبر 1 انسان ہے. یہ آپ نے کہہ دیا، دلیل نہیں دی، آپ کی سیرت نہیں پڑھائی، آپ کی زندگی کے صحیح درست واقعات نہیں بتائے. تو جب یہ بچہ آپ اسے کافروں کے حوالے جب کریں گے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، جو آپ کے نزدیک اعلیٰ تعلیم ہے، تو وہاں اس کا کیا بنے گا؟ تو سیرت کی کتاب میں نے کون سی بتائی ہے؟ بولیے ذرا. لگتا ہے خریدنے کا ارادہ نہیں ہے. کیوں حاجی صاحب؟ ہے ارادہ؟ تو کتاب کا نام کیا؟ الرحیق المختوم. اردو میں آپ نے لینی ہے، عربی میں بھی ہے، لیکن آپ نے اردو والی لینی ہے. تو میرے بھائیو یہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. ان کی خالہ کا نام ہے میمونہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ میمونہ. میرے بھائی میں پھر اپنے اس موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں جس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو بھی میں نے کی ہے. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں کتنی ہیں؟ تقریباً 11. اب کافر جو ہیں، جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے کافروں کے حوالے کریں گے، عیسائی کالجوں کے حوالے کریں گے، عیسائی سکولوں کے حوالے کریں گے، یا ان مسلمان سکولوں کے حوالے کریں گے جہاں عیسائیوں کی طرز پہ تعلیم دی جا رہی ہے، تو وہاں کا پروفیسر آپ کے بچے کے ذہن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ بات ڈالے گا، لو جی 11 شادیاں کی تھی. اب آپ نے درست معلومات نہیں دی، آپ کے بچے میں آپ کے بچے کے ذہن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تعلق سے سوالیہ نشان پیدا ہو چکا ہے. درست معلومات نہیں ہوں گی تو سوالیہ نشان پیدا ہو چکا ہے، اور درست معلومات آپ نے نہیں دی، اس بیچارے کو اسلحے کے بغیر کافروں کے سامنے کھڑا کر دیا، اس بیچارے کو تیراکی سکھائے بغیر آپ نے سمندر میں پھینک دیا، اب وہ ڈوبے گا. تو جب آپ نے بتایا ہوگا بیٹا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر 11 شادیاں کی ہیں تو اللہ کی اجازت سے کی ہیں، اور 11 بیویوں میں سے صرف ایک کنواری ہے، باقی سب یا بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے. اگر ان شادیوں کا مقصد جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا تو ساری کنواریاں ہوتی. آپ کے لیے کنواریوں سے شادیاں کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. ہر صحابی اپنی بہن اپنی بیٹی لینے کے لیے تیار تھا. لیکن آپ کی بیویوں میں سے کنواری کتنی ہے؟ صرف ایک. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ان شادیوں کا مقصد اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے. ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. کسی بیوہ سے آپ اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئی، اسلام کی وجہ سے اپنا وطن مکہ چھوڑا، حبشہ پہنچی، خاوند فوت ہو گیا، اب یارو مددگار ہے، پردیس میں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ اس کا نکاح مجھ سے کر دو. کہیں پہ آپ نے شادی کی تو حکمت یہ تھی کہ آپ نے جب شادی کر لی تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ جن کافروں کو ہم نے قیدی بنایا ہے وہ آپ کی اس بیگم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کی شادی کی وجہ سے ان کافروں کو آزاد کر رہے ہیں.
ایسی حکمتیں ہیں. اب میرا آج یہ موضوع نہیں ہے, صرف میں آپ کو ایک مثال دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے شادیاں کی, ان شادیوں کے معاملے میں کافر بڑی باتیں کرتے. اب اگر آپ نے اپنے بیٹے کو درست معلومات نہیں دی تو کیا بنے گا؟ اللہ کے لیے اپنی اولاد کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. آپ اپنے اس بیٹے کو, 15 سال کے بیٹے کو, 14 سال کے بیٹے کو جب عیسائی کالج میں بیچتے ہیں یا مسلمان کالجوں میں بیچتے ہیں جہاں پہ تعلیم کا انداز عیسائیوں والا ہے, یا انگلینڈ میں بیچتے ہیں یا امریکہ میں بیچتے ہیں, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بیٹے کو سمندر میں پھینک دیں اور تلاقی کا طریقہ آپ نے نہ سکھایا.